غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بنت یوسف، غسل میں پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، پھر تمام بدن پر پانی ڈالیں۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں پھر کلی کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ میں صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں کیونکہ غلط طریقہ انہوں نے کچھ غلط اور صحیح طریقے مکس کر کے لکھے ہوئے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد جہاں گندگی یا نجاست لگی ہے وہ گندگی اور نجاست اچھی طرح دھوئیں اور استنجا کریں۔ اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں جیسے ہم پراپر وضو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ڈالیں۔ یہ طریقہ ہے وضو کا، غسل کا۔ لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی ڈال کے بہا دیا تو بھی غسل ہو جائے گا اور وضو بھی خود بخود ہو جائے گا اس میں، لیکن سنت طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ عمران احمد پوچھتے ہیں، ایک شخص جس کا نام احمد عیسیٰ ہے، سوشل میڈیا اور ہر جگہ پر اس کے چرچے ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں، اور وہ خاتم النبیین کا مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ ختم کا مطلب فلٹر ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے نبیوں کے لیے فلٹر تھے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں؟ یہ 100% جھوٹ بول رہا ہے۔ فلٹر پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے نکالا ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ کہ آپ انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں، انبیاء کے سب سے آخر میں آئے ہیں آپ۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ اس شخص کے خلاف FIR کٹوائیں، اگر یہ پاکستان میں تو FIR کٹوائیں، اس کی ریکارڈنگ کر کے FIR کٹوائیں۔ الحمدللہ یہاں بہت اس بارے میں پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے، اور اس کو سزا دلوائیں۔ خاتم النبیین کا مطلب فلٹر کہیں بھی ثابت نہیں۔ شوہر کی محبت پانے کا وظیفہ۔ ایک خاتون نے کراچی سے پوچھا، میں ان کا نام نہیں لے رہا کیونکہ وہ خام میں کسی کا راز فاش ہوگا۔ میرے شوہر باہر رہتے ہیں، 3-4 مہینے بعد پاکستان آتے ہیں، وہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ میری شادی کو 11 سال ہو گئے لیکن وہ مجھے دل سے پسند نہیں کرتے۔ برائے مہربانی کوئی ایسی دعا یا طریقہ کار بتا دیں کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ سورہ فرقان کی جو آخری آیات ہیں، ان میں آخری سے 1-2 پہلے کی آیتیں ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ان آیتوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں آپ، کیونکہ ان کا مضمون اسی قسم کا ہے، اور آپ کے شوہر کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں اگر وہ واقعی ایسے ہیں۔ میں نے نام آپ کا اس لیے نہیں لیا کہ بلا وجہ راز فاش نہ ہو کسی کا، تو اگر وہ واقعی اس طرح ہیں تو ان کو بہت بڑا جرم ہے، دوسری عورتوں میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے۔ آپ کو ایک ایسی بیوی مل گئی جو آپ سے محبت کر رہی ہے اور آپ سے محبت چاہ رہی ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کریں آپ۔ اور یہ اس کی سزا ملتی ہے انسان، مرد کو دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے جب انسان نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ صاف ستھرا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت، مردار بدبودار کیڑوں والا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا مل رہی ہے کہ صاف ستھرا گوشت ہے اور وہ چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، بدبودار مردار؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں کی طرف جاتے تھے، تو ان کو اللہ نے سزا یہ دی ہے کہ یہ سڑا ہوا مردار گوشت کھاتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ شوہر پسند نہ ہو تو کیا طلاق لے سکتے ہیں؟ میری شادی کو 13 سال ہو گئے ہیں، میری امی نے میری شادی زبردستی کرا دی تھی، مجھے اپنے شوہر سے بالکل محبت نہیں ہے، میں نے بہت کوشش اور دعائیں کی مگر مجھ سے نہیں ہو پا رہا۔ مجھے پہلے اپنا کزن پسند تھا اور اب بھی وہ پسند ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اسلام میں عورت کا یہ حق ہے کہ اگر شوہر پسند نہ آئے تو وہ طلاق لے سکتی ہے، اگرچہ طلاق برا عمل ہے، اور شوہر بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں مگر میں اب طلاق لینے کا سوچ رہی ہوں کیونکہ مجھے زندگی قید خانہ لگنے لگی ہے اور میں ذہنی اذیت کا شکار رہتی ہوں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ کراچی سے کسی خاتون نے پوچھا، ان کا بھی میں نام نہیں لے رہا۔ دیکھیں، آپ کو جب یہ شوہر لڑکا پسند نہیں تھا یا شوہر پسند نہیں تھا جس سے آپ کی شادی ہوئی ہے تو آپ کو اس وقت انکار کر دینا چاہیے تھا۔ آپ کہہ سکتی ہیں میں ذہنی دباؤ میں تھی، میرے اندر ہمت نہیں تھی، تو اب ہمت کہاں سے پیدا ہو رہی ہے جب اتنے سال ایک شوہر کے ساتھ گزار دیے؟ اب اس سے یہ کہنا کہ مجھے ہر قیمت پہ طلاق چاہیے، اس کے لیے زیادہ دل گردہ چاہیے، اس میں زیادہ پھڈا ہوگا، فسادات ہوں گے۔ تو پہلے جب آپ کی شادی ہو رہی تھی آپ کو اس وقت سختی سے منع کر دینا چاہیے تھا، بھائی جو مرضی کرنا ہے، میں نے یہاں شادی نہیں کرنی۔ لیکن جب آپ نے شادی کر لی تو پھر رخصتی نہ کرتی آپ کہ بھئی میں نے مجھ سے زبردستی اگلوایا گیا، میں رخصتی نہیں کروں گی، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے اپنا کزن پسند ہے، میں نے یہاں نہیں جانا۔ رخصتی بھی آپ نے بڑے آرام سے کر لی۔ پھر جب رخصتی ہوئی تھی تو میاں کو قریب نہ آنے دیتی ہیں آپ کہ نہیں بھائی میں نہیں آنے، میں تو میری تو شادی زبردستی ہوئی، مجھے رخصتی بھی گن پوائنٹ پہ کروائی گئی ہے، تو آپ میرے قریب نہیں آ سکتے، یہاں سے چلے جائیں، مجھے طلاق چاہیے۔ آپ نے صرف 1 نہیں 2 نہیں پورے 11 سال اس طرح سے گزار دیے اور ابھی بھی آپ کو اپنا کزن پسند ہے، تو یہ غلط ہے۔ آپ کے میاں میں اگر کوئی واقعی فالٹ ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ عورت طلاق مانگ سکتی ہے، لیکن کوئی فالٹ بھی نہیں ہے
اور شوہر آپ سے محبت بھی کرتے ہیں. خواتین کو تو سب سے بڑی شکایت ہی یہ ہوتی ہے کہ شوہر ہم سے محبت نہیں کرتے, تو آپ کو ایسے پلا پلایا شوہر مل گیا جو ماشاءاللہ آپ سے محبت بھی کر رہا ہے, تو غیرت کا, حمیت کا تقاضا یہی ہے کہ اسی کے ساتھ وفا کریں. اور رہا یہ مسئلہ کہ کزن پسند ہے, تو آج کزن سے شادی ہو گئی, کل جناب وہ کزن کا کزن پسند آیا آپ کو, وہ اس سے بھی زیادہ اچھا نکلا. کیونکہ انسان جب جیسے جیسے وہ کمپیئر کرتا رہے گا نا دنیا میں, تو وہ ایک اچھے کے بعد وہ پرانا والا اچھا نہیں لگتا. تو یہ اچھا عمل نہیں ہے. شوہر میں کوئی فالٹ ہے, کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ, کوئی اخلاقی برائی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, کوئی ایسی بات ہو نا جو معقول ہو, تو بھی طلاق پسندیدہ عمل نہیں ہے. لیکن کہا جا سکتا ہے کہ بھئی مانگ لو طلاق, اگر دے دے تو ٹھیک ہے, نہیں دے تو صبر کرو. لیکن آپ کی کوئی ایسی ریزن سمجھ میں نہیں آتی ہے, محض آپ کو ایک طبی طور پر میلان کسی دوسرے شخص کی طرف ہے, تو آپ کو چاہیے کہ وہ ختم کریں. آپ اس سے, کزن سے اگر کوئی تعلق ہے, کوئی سلام دعا ہے, کوئی میسج ہے, کوئی, تو وہ سب آپ ختم کریں, اپنے خیالات کو پاکیزہ کریں اور اسی شوہر کے ساتھ آپ نبھا کریں. اور پھر بھی اگر آپ کے شوہر اپنی مرضی سے آپ کو طلاق دے دیں تو ٹھیک ہے. وہ اگر یہ سمجھتے ہوں کہ بھئی یہ نہیں رہنا چاہتی میرے ساتھ, اس بیس پہ کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو ٹھیک ہے, وہ جائز ہے اس کے لیے. لیکن آپ کے لیے بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا. حدیث میں آتا ہے جو عورتیں بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق لیتی ہیں وہ منافقات میں ان عورتوں کو شمار کیا گیا ہے. تو آپ بھی یعنی کوئی یہ معقول وجہ نہیں تھی اس وقت جب آپ کی شادی ہو رہی تھی, اس وقت انکار کرتی, اس کے آپ نے ہاں بھی کر دی, اس وقت آپ لڑی نہیں معاشرے سے اور آپ نے ہمت نہیں پیدا کی. اب آپ کہاں سے ہمت پیدا کر رہی ہیں؟ تو یہ ہمت اس وقت پیدا کر لینی چاہیے تھی نا. اور پھر رخصتی بھی کر لی, رخصتی کے بعد پھر میاں کے کو قریب بھی آنے دے دیا آپ نے, اور پھر اس کے ساتھ 2 دن 4 دن 5 دن نہیں 11 سال گزار دیے. تو یہ پھر شوہر کی حق تلفی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں شوہر کی محبت پیدا فرمائے. کمپنی فکس پروفٹ دے تو کیا حکم ہے؟ مسز سید دبئی سے. یہاں ایک کمپنی ہے جہاں لوگ پیسے انویسٹ کرتے ہیں, کبھی آن لائن آرڈرز کو پورا کرنے میں وہ پیسے لگاتی ہے. کمپنی اس پر ہر ماہ 2% نفع دیتی ہے اور سال کے آخر میں اصل نفع میں جتنی کمی زیادتی ہوتی ہے اسے ایڈجسٹ کر لیتی. البتہ جب کوئی پیسے واپس نکالنا چاہے تو پورے پیسے واپس مل جاتے ہیں. نیز اس میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا. کیا یہ انویسٹمنٹ اور اس کا نفع حلال ہے؟ بھائی کمپنی کو جب آپ پیسے دیتے ہیں تو آرڈر پورا کرتی ہے ان پیسوں کے ذریعے, اور پھر جو چیز کمپنی خریدتی ہے اس کو آگے بیچ کے جو پروفٹ ہوتا ہے اس میں سے پرسنٹیج کے لحاظ سے اگر آپ کو دیتی ہے تو یہ ٹھیک ہے. تو یعنی یہ ظاہر ہے ایک آپ کا کمیشن ہے جو کہ جائز ہے. اور اس میں اگر یعنی ہر ماہ 2% دے رہی ہے اور سال کے آخر میں کمی بیشی کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے تو بھی ٹھیک ہے. وہ ہر ماہ جو متعین دے رہی ہے وہ متعین نہیں ہے. اور اگر نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے, لیکن اندیشہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کاروبار ایسا ہے کہ اس میں نقصان ہوتا ہی نہیں ہے, تو بھی ٹھیک ہے. تو اگر صرف اتنی بات ہے تو یہ نفع حلال ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں, کیونکہ آپ نے سوال کو بہت زیادہ واضح کر کے نہیں پوچھا. کون سے اوقات میں سجدہ کرنا منع ہے؟ مسز شہریار کراچی سے. طلوع آفتاب, غروب آفتاب اور زوال کے وقت جو سجدہ کرنا ممنوع ہوتا ہے اس کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ 5 منٹ, 10 منٹ یا 15 منٹ؟ ہر ملک میں الگ ہوتا ہے. پاکستان اور انڈیا میں عام طور پر طلوع آفتاب کے وقت بھی 15 منٹ, غروب آفتاب سے پہلے بھی 15 منٹ اور زوال کے وقت 10 منٹ, یعنی زوال سے 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد. تو ان وقتوں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یہ پاکستان اور انڈیا کے میں نے ٹائمنگ بتائی ہے. جو شمال یا جنوب کی طرف جو کنٹریز ہیں ان میں یہ بڑھ سکتا ہے. عدت میں گھر چھوڑنا پڑے تو کیا حکم ہے؟ زوجہ خالد ریاض سے پوچھتی ہیں. یہاں جن خواتین کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے انہیں کچھ ہی عرصے میں وہ گھر بھی خالی کرنا ہوتا ہے, ملک بھی چھوڑنا ہوتا ہے. کیا ایسی صورت میں ان کی عدت ٹوٹ جاتی ہے؟ عورت پر واجب ہے کہ وہ اسی گھر میں, اسی شہر میں عدت گزارے جہاں شوہر کا انتقال ہوا ہے. لیکن اگر گورنمنٹ نہیں رہنے دیتی, یہ کرائے کا انتظام نہیں ہوتا اور پھر مجبوراً خالی کرنا پڑتا ہے, تو پھر اسی شہر میں کسی دوسرے گھر میں رہ لے, باقی عدت پوری کرے. اگر یہ بھی پاسبل ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے, تو پھر ٹریول کر کے اپنے ملک میں آئے, اور جہاں یعنی وہ پھر عدت جو ماضی میں تھی جو کی تھی وہ ہو گئی, اور اب جتنے دن رہ گئے ہیں باقی رہ گئے ہیں, یعنی شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینے 10 دن کی عدت ہوتی ہے, تو جتنے دن رہ گئے ہیں انتقال کے بعد سے اب تک اتنے دن وہ پورے کر لیں, عدت ٹوٹتی نہیں ہے اس سے. کیا ایکسیڈنٹ فنڈ لینا حلال ہے؟ انڈیا سے خاتون پوچھتی ہیں. میرے شوہر کا ساؤتھ افریقہ میں ایکسیڈنٹ روڈ میں انتقال ہو گیا تھا, یہاں سے انتقال پر ایکسیڈنٹ فنڈ ملتا ہے, کیا میں اس فنڈ کے پیسے لے سکتی ہوں؟ جی ہاں لے سکتی ہوں, اگر گورنمنٹ آپ کو دے رہی ہے تو آپ لیں. میوزک کیوں حرام ہے؟ بنت حوا فیصل آباد سے.
کسی نے مجھے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میوزک اس لیے حرام کیا ہے کہ یہ اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، لہذا نعمتوں میں جو میوزک ہوتا ہے نعتوں میں جو میوزک ہوتا ہے وہ حلال ہے کیونکہ وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ یہ غلط ہے، میوزک اللہ کی یاد سے بہرحال غافل کرتا ہے، اور نعتوں میں میوزک ڈالنا تو ویسے بھی نعت کی توہین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہو تو اس میں تو بڑی ادب اور تمیز کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ میوزک سے کیا ہوتا ہے، انسان کا تھرکنے کا دل کرتا ہے، تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کیا ہوتا ہے جب نعتیں ایسی اس میں میوزک لگا ہوتا ہے کہ لوگ ناچنے کا دل کر رہا ہوتا ہے، تو وہ چیز جس پہ ناچنے کا دل کرے وہ تو نعت کے ساتھ کی عزت نہیں ہے بلکہ توہین ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ میوزک اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اکثر میوزیشین لوگ تلاوت اور ذکر سے غافل ہیں، اور میوزک سننے والے لوگ تلاوت اور ذکر سے اکثر غافل ہوتے ہیں۔ تو جو تلاوت اور اللہ کی یاد میں جب آپ دل لگائیں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں سے آپ کو خود ہی نفرت پیدا ہو جائے گی، اور خود ہی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میوزک کیسے اللہ کی یاد سے انسان کو غافل کرتا ہے۔ سہاگن عورتوں کی کہانی پڑھنے کی منت ماننا۔ صبا صاحبہ امریکہ سے پوچھتی ہیں، پاکستان میں عورتیں منت مانتی ہیں کہ اگر میرے یہ کام ہو گیا تو میں فلاں سہاگن والی 10 عورتوں کی کہانی پڑھوں گی۔ میری والدہ بھی اس طرح کی منت مانتی تھی، اور کام پورا ہونے کے بعد اگر پڑھنا بھول جائیں تو کہتی تھی کہ اس سے کام الٹ ہو جاتا ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جی بالکل غلط ہے یہ بات، یہ منت پوری کرنا گناہ ہے، واجب ہی نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ واجب نہیں بلکہ گناہ ہے، اور سہاگن عورتوں کی کہانی پڑھنے کی منت کا لدم ہے، اور اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، بدعت ہے۔ پرانے غسل کانوں کے چھید میں پانی پہنچانا۔ بلقیس بانو انڈیا سے پوچھتی ہیں، عورتیں کانوں میں بالیاں پہننے کے لیے جو کان چھدواتی ہیں، اگر اس سوراخ میں پانی نہ جائے تو کافی مشکل ہوتی ہے، جو کہ کافی مشکل ہوتا ہے، یعنی پانی پہنچانا، تو کیا غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ غسل نہیں ہوگا، اس سوراخ میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ نیل پالش لگا کر وضو کرنے کا حکم۔ اگر عورتوں نے میک اپ کیا ہوا ہو پھر ان کے ناخن پر نیل پالش لگی ہوئی ہو تو کیا اس حالت میں وضو کر سکتے ہیں یا ان سب کو ہٹا کر وضو کرنا ہوگا؟ زوجہ عبدالباسط سکھر سے۔ نیل پالش جو نارملی آتی ہے اس میں پانی نہیں جاتا، تو اس کو ہٹا کر وضو کرنا ہوگا۔ باقی میک اپ تو جہاں تک ہمیں معلومات ہیں اس میں پانی چلا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا میک اپ ہے جس کی باقاعدہ تہ جم رہی ہے اور اس پہ پانی نہیں جا رہا، اور اس کا طریقہ میں بتاتے رہتا ہوں کہ کاغذ پہ اس کو لگائیں اور دیکھیں اس کے اندر پانی کا ٹپکا گرا کے پانی اس میں جذب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وضو ہو جائے گا، نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کہ چہرے پر بھی جب یہ میک اپ لگا ہوگا تو پانی اس میں نہیں جا رہا، ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا۔ نیل پالش کا کچھ حصہ رہ گیا تو نماز اور غسل کا حکم۔ بنت عبد المنعم کراچی سے، کیا اگر کسی حائضہ عورت نے نیل پالش لگائی اور پاک ہونے کے بعد یا 1-2 دن کے بعد دیکھا کہ نیل پالش کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے، کیا نمازیں اور غسل دہرانا ہوگا اور روزے کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، دہرانا ہوگا، کیونکہ اتنا سا بھی اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو نہ وضو ہوتا ہے اور نہ غسل ہوتا ہے۔ غسل کے وقت کان کی بالیاں اتارنا ضروری ہے کیا؟ ہے اس کی حالت میں کانوں میں جو بالیاں پہنی جاتی ہیں یا ناک میں پہنا جاتا ہے، کیا غسل کرتے وقت اس کو دھونا لازمی ہے؟ بنت عنایت ڈیرہ اسماعیل خان۔ جی ہاں، دھونا لازمی ہے۔ اگر ہلانے سے پانی اندر پہنچ جاتا ہے تو نکالنا ضروری نہیں ہے، اگر ہلائے بغیر، یعنی وہ جو ناک میں ہے یا کان میں بالی ہے اس کو نکالے بغیر سوراخ میں پانی نہیں پہنچتا تو پھر اس کو دھونا لازم ہے، یعنی اس کو کھولنا اور پانی پہنچانا لازم ہے۔ وہمی نہ بنے، تھوڑا سا بھی یوں کریں تو پانی پہنچ جاتا ہے آرام سے۔ اس کو ہلا لیں اچھی طریقے سے، بالی کو، کانوں میں جو خواتین کے بالیاں ہوتی ہیں پانی کا چھینٹا ڈال کے نا اچھی طرح سے بالی کو ہلا لیا جائے اور پانی پھینکا جائے تو پانی پہنچ جاتا ہے۔ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بنت یوسف۔ غسل میں پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، پھر تمام بدن پر پانی ڈالیں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں پھر کلی کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ میں صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ غلط طریقہ انہوں نے کچھ غلط اور صحیح طریقے مکس کر کے لکھے ہوئے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد جہاں گندگی یا نجاست لگی ہے وہ گندگی اور نجاست اچھی طرح دھوئیں اور استنجا کریں۔ اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں جیسے ہم پراپر وضو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ڈالیں۔ یہ طریقہ ہے وضو کا، غسل کا۔ لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی ڈال کے بہا دیا تو بھی غسل ہو جائے گا اور وضو بھی خود بخود ہو جائے گا اس میں، لیکن سنت طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ پاکی کے بعد دوبارہ خون آنا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کہ جی اگر حیض کے دنوں میں اچھی طرح خون نہ آئے اور پاکی حاصل کرنے کے بعد پھر دوبارہ خون شروع ہو جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ کسی خاتون کو بلیڈنگ آئی جن دنوں میں آیا کرتی تھی اور
جو ان کا ٹائم تھا بلیڈنگ کے بند ہونے کا اس کے بعد بھی آتی رہی، تو 10 دن سے پہلے جب بھی خون آئے گا نا، 10 دن سے پہلے اگر وہ خون بند ہو گیا تو یہ کنٹینیو حیض ہی کا خون کہلائے گا۔ میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں کسی خاتون کی عادت ہے 5 تاریخ سے لے کے ان کو 10 تاریخ تک خون آتا ہے، اگلے مہینے 5 تاریخ کو خون شروع ہوا، 10 تاریخ کے بعد بھی کنٹینیو رہا، 11 تاریخ کو آیا، 12 تاریخ کو آیا، تو یہ کنٹینیو حیض ہی ہے۔ اب اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب 10 دن سے پہلے بند ہو گیا، تو جتنے دن میں بند ہوا وہ سارے دن حیض ہی کے کہلائیں گے۔ 7 دن میں بند ہوا تو 7 دن حیض کے۔ اگلے مہینے یہ سمجھا جائے گا بھئی اس خاتون کی عادت چینج ہو گئی، اب 7 دن حیض کے ہو گئے۔ لیکن خوب سمجھ لیں، اگر کسی خاتون کی عادت تھی 5 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک حیض آنے کی، اب اس مہینے کیا ہوا کہ 5 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک، پھر 11 کو بھی، 12 کو بھی، 13 کو بھی، 14 کو بھی، 15 کو بھی، اب 10 دن ہو گئے، 10 دن کے بعد 16 کو بھی خون آیا ہے، اس کا مطلب 10 دن سے زیادہ آ گیا۔ تو 10 دن سے زیادہ کبھی بھی حیض نہیں ہوتا، تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ جو ان کی عادت تھی نا 5 دن خون آنے کی، وہ تو خون کے دن کہلائیں گے، 5 دن سے زیادہ جو خون آیا ہے وہ خون استحاضہ کا کہلائے گا، لہذا اس میں جو نمازیں انہوں نے چھوڑی ہیں ان کی قضا ان پر لازم ہوگی۔ جیسے 5 تاریخ کو خون آیا، 10 تاریخ کو بند ہونا تھا، عادت ان کی یہی تھی کہ 10 تاریخ کو بند ہو جاتا تھا، اس دفعہ نہیں ہوا، تو اگر 10 دن تک کنٹینیو خون آتا رہا، یعنی 15 تاریخ تک خون آتا رہا اور 15 تاریخ سے تجاوز کر گیا، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سارا اضافی خون یہ استحاضے کا ہے، یہ حیض کا نہیں ہے، لہذا 5 دنوں میں جو اضافی نمازیں چھوڑی ہیں انہوں نے، وہ نمازیں ان کو لوٹانی پڑیں گی، قضا کرنی پڑے گی۔ اور اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب کنٹینیو 10 دن سے زیادہ نہیں آیا، 10 دن سے پہلے بند ہو گیا تو وہ سارے حیض ہی کا خون کہلائے گا۔ تسہیل بہشتی زیور کتاب خواتین کو چاہیے گھر میں رکھیں حیض و نفاس کے مسائل سمجھنے کے لیے۔ حیض و نفاس کے مسائل ایک دفعہ اچھی طرح سے سمجھ لیں تو بہت اس میں خواتین کو مہارت ہو جاتی ہے۔ تو بہشتی زیور میں بڑے آسان انداز سے لکھے ہوئے ہیں حیض و نفاس کے مسائل۔ آج کل شرعی مسائل کی طرف لڑکیوں کی توجہ ہی نہیں ہے، ڈاکٹر بن رہی ہیں، انجینئر بن رہی ہیں، طہارت کے حکام اسلام تو آپ کو طہارت کے حکام بھی بتاتا ہے نا، تو آپ کو میڈیکل کالج میں تھوڑی بتائی جائیں گی یہ حیض و نفاس کے شرعی حکام کیا ہیں، تو یہ تو میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے، نہ یہ آپ کو فزکس کیمسٹری میں یہ چیزیں سکھائی جائیں گی، یہ چیز شرعی حکام ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، یہ ڈاکٹر تھوڑی بتائیں گے آپ کو۔ ڈاکٹر کی نظر میں تو ڈیٹول سے نہا لو، پانی سے نہا لو، ایک ہی بات ہے، دونوں میں جراثیم مر جاتے ہیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے آپ کو پانی سے نہانا پڑے گا، غسل پانی سے کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو اس لیے حیض و نفاس کے مسائل خواتین سیکھیں، دینی تعلیم اتنی حاصل کرنا فرض ہے جس کا آپ کے روزمرہ کے شرعی مسائل سے تعلق ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، نبی نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا سیکھنا فرض ہے۔ تو اس کی تفسیر میں تشریح میں علماء کہتے ہیں آپ کو جن مسائل کی روزمرہ ضرورت پیش آتی ہے چاہے مرد ہو یا عورت، تو وہ علم آپ پر سیکھنا فرض ہے۔ تو حیض و نفاس تو خواتین کو واسطہ پڑتا ہے اس سے، تو لہذا ان پر لازم ہے کہ وہ یہ مسائل سیکھیں اور بہشتی زیور رکھ لیں۔ تسہیل بہشتی زیور، جامع ترشید نے بہشتی زیور کو آسان کر کے چھاپا ہے، وہ کتاب رکھ لیں، پھر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر علماء سے رجوع کریں۔ لیکیوریا میں ہر بار کپڑا پاک کرنا ہوگا۔ میں نے لیکیوریا کے بارے میں آپ کی ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے بتایا تھا کہ ہر نماز سے پہلے پاکی حاصل کرنی چاہیے، تو اگر شلوار پر ناپاکی لگ گئی ہے تو کیا ہر دفعہ نماز سے پہلے اسے بدلنا یا دھونا ضروری ہوگا یا کیا حکم ہوگا؟ مریم صاحبہ کراچی سے۔ دیکھیں لیکیوریا میں اگر اتنی تھوڑی سی 1-2 قطرے شلوار پہ لگے ہیں، 1-2 قطرے، تو وہ تو اس کو تو دھونا ضروری نہیں ہے، کم سے کم 1 درہم کے بقدر، یعنی ہتھیلی کی جو گہرائی ہے نا اس کے بقدر اگر نجاست پھیل گئی ہے تو پھر اس کو دھونا لازم ہے۔ تو اندازے سے شلوار کو یا کوئی بھی جو بھی چیز پہنی ہوئی ہے اس کو اندازے سے آپ غالب گمان لگائیں کہ یار کہاں گندگی لگی ہوگی، تو وہ پلو پکڑ کے نلکے کے نیچے اتنا دھو کے رگڑ دیا جائے، تو بس پھر وہم نہ کیا جائے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے، اگر جیسے شلوار پہ نجاست لگی، جب آپ نے دھونے کے لیے گئے اس کو واش روم میں تو پتہ نہیں چل رہا کہاں لگی ہے، تو اندازے سے بھی دھو لیں گے کپڑا پاک ہو جائے گا، اسپیسیفک وہ جگہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کو یاد نہیں ہے وہ، تو ایک غالب گمان ایک اندازہ لگائیں کہ یہاں شلوار میں ناپاکی لگی ہوگی، اس کے بعد اس کو آپ نے تھوڑا سا پانی سے ایسے کر کے نلکا پہ پانی بہایا اور تھوڑا رگڑ کے نچوڑ دیا، تو بہانے سے پانی جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس پہ بہت نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں، وہ میرا ایک بیان کا ایک شارٹ کلپ بنایا ہے کسی چینل نے اور اپلوڈ کیا ہے، اس میں یہ کہ کیا عورت
شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی؟ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی، یا منع کے ابا ہی کہے گی وہ؟ تو اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ ہمارے عرف میں اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے. جس کے عرف میں بے ادبی سمجھا جاتا ہو وہاں پر عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا نام نہ لے. اب چونکہ آج کل ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے، اور میں نے جو اس پر اشکالات تھے نا اس کا بھی جواب دیا تھا، تو لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس، کچھ لوگوں نے حدیثوں کے حوالے کہ صحابیہ تو اپنے شوہر کا نام لیتی تھی، اس مفتی کو حدیث کا بھی نہیں پتا، قرآن کا بھی نہیں پتا، اور اس مفتی نے ایسی بات کی ہے کہ قرآن و حدیث کا تو کوئی ریفرنس دیا ہی نہیں ہے. تو بہت زیادہ چونکہ نیگیٹو کمنٹس ہے اور بہت ہی بدتمیزوں والا، یعنی انسان جب بات کرتا ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد کا تعلق کہاں سے ہوگا، خاندان کیسا ہے، جو ورڈنگ استعمال کرتے ہیں نا وہ. تو بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس ہیں. اس مسئلے کو میں دوبارہ بیان کر دوں. دیکھو ایک بات یاد رکھو، یہ اس میں بھی میں نے کہی ہے کلپ میں، سمجھ میں نہیں آئی لوگوں کے، تو میں ذرا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. لباس کا تعلق عرف سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق براہ راست قرآن و حدیث سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق ہمارے کلچر سے ہے. مثال کے طور پر آپ سے اگر کوئی یہ کہتا ہے، کسی مفتی سے کوئی آ کے پوچھے کہ کیا میں قمیض اتار کے نماز پڑھ سکتا ہوں، تو مفتی اگر عقل مند ہوگا وہ کہے گا کہ قمیض اتار کر نماز نہ پڑھیں، یہ بے ادبی ہے. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اب آپ کہیں کہ حدیث کا حوالہ، تو بھائی حدیث کا حوالہ اگر دے گا نا، حدیث اس کے اپوزٹ ہے. صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے تھے. کسی نے پوچھا اس طرح نماز ہو جاتی ہے، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں ایسے؟ فرمایا میں اس لیے ایسے پڑھ رہا ہوں تاکہ تیرے جیسا احمق مجھے دیکھ کر سوال کرے کہ ایسا کیوں کر رہا ہوں. صحیح ہے نا، تیرے جیسا احمق مجھ سے سوال کرے. پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں 2 جوڑے میسر نہیں ہوتے تھے، تو ازار ہے تو قمیض نہیں، بسا اوقات ایسے ہی پڑھتے تھے. اب بخاری کی حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ قمیض اتار کے نماز پڑھنا کیا ہے. جابر بن عبداللہ باقاعدہ یہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں کہ، اور تاکہ جو اعتراض کرے اس پہ حماقت کا بھی فتویٰ لگا رہے ہیں. اب آپ یہ حدیث کا حوالہ دے کے لوگوں کو قمیضیں اتروا دیں، یہ عقل مندی کا کام ہوگا؟ بولو نا بھائی، یہ پاگل ہونے کی علامت ہوگی. یہ اس کی علامت ہے آپ نے بخاری طوطے کی طرح رٹی ہوئی ہے، آپ کے اندر سینس نہیں ہے، نہ آپ نے فقہ پڑھا نہ اصول فقہ پڑھا جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے وضع کیا گیا ہے. بھائی اس زمانے میں جب چونکہ صحابہ کو جوڑے میسر نہیں تھے تو قمیض اتار کے نماز پڑھنا بے ادبی نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ تو کلچر کا حصہ تھا. غریب لوگ تھے. اصحاب صفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کی طرح پشت کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ لباس سطر ڈھانپنے کے لیے اتنا تھوڑا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ان کے لیے مشکل تھا، اتنی غربت تھی. آج کون ایسا غریب ہوگا جو بیچارہ قمیض نہ پہن سکے؟ اور ایک معاشرے میں پورا پراپر ڈریس پہننا یہ ہمارے معاشرے کا کلچر بن چکا ہے. اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے. کسی تقریب میں آپ بغیر قمیض کے نہیں جا سکتے، تو آپ اللہ کے سامنے بغیر قمیض کے کیسے کھڑے ہوگے بھائی؟ اگر صحابی بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک بڑی اچھی تقریب میں بھی وہ بغیر کرتے کے چلے جاتے تھے. وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا اس خاتون سے نکاح کرا دیں. فرمایا مہر فرمائے یہ لنگوٹا جو میں نے باندھا ہوا ہے. پتا چلا اس نے لنگوٹا پہن کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، بخاری کی حدیث ہے. اور اسی حالت میں نبی نے آپ کا نکاح پڑھایا تو پتا چلا دولہا کا لباس کیا تھا؟ بولو بھائی، لنگوٹا. اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مفتی صاحب کیا دولہا صرف لنگوٹا پہن کے شادی ہال میں جا سکتا ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ جا سکتا ہے کیا؟ میں بولوں گا پاگل ہے، بے دینوں کا دینداروں کا مذاق اڑوائے گا. وہ جائز نہیں ہے اس کے لیے لنگوٹا پہن کے جانا، اس کے لیے پراپر ڈریس پہنے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ صحابی تو غریب تھے. بھائی اگر کوئی بہت غریب بھی ہے تو بھی اس زمانے میں ہم اس کو لنگوٹا پہن کے شادی ہال میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے عرف میں اس کا تصور نہیں ہے. نہیں یاری بات سمجھ میں؟ طوطے کی طرح بخاری مسلم جاہل لوگوں نے رٹ لی ہے، اور علماء کوئی کسی عالم کو نہیں چھوڑا انہوں نے. ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا حضرت مولانا منظور مینگل صاحب کا، بڑا اچھا انہوں نے ایک مدلل بیان کیا. اس پہ لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس. ہر آدمی کیا بنا ہوا ہے؟ جاہل ہوگا، مگر اعتراض ایسے کرتا ہے جیسے اس سے بڑا اس کائنات میں کوئی عالم پیدا ہوا ہی نہیں ہے. اب یہ سمجھو کہ جیسے لباس کا تعلق کس سے ہے؟ عرف سے. اس میں قرآن و حدیث کا حوالہ نہیں دیا جائے گا. قرآن و حدیث کی اگر بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر ازار پہنا کرتے تھے. ازار ایک چادر جو ہوتی تھی. آج کسی بھی محفل میں آپ ازار پہن کے
نہیں جا سکتے, نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, اس لیے کہ اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ بھائی اللہ کے دربار میں جب حاضری دے رہے ہو تو پراپر ڈریس پہن کے, یہ نماز کا ادب ہے. جیسے آپ کسی رشتہ دار کی دعوت میں جاتے ہو تو پراپر ڈریس پہن کے جاتے ہو, چڈی بنیان میں نہیں پہنچتے. تو ہم کہیں گے کہ اللہ کا بھی یہ حق ہے کہ اللہ کے سامنے جب حاضری دی جائے تو پراپر ڈریس میں ہو, کیونکہ اب ہمارے زمانے کا عرف یہ بن چکا ہے کہ قمیض بھی ہو ساتھ میں شلوار بھی ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ عرف بن چکا ہے. اسی طرح یاد رکھو کہ عورت کا شوہر کا نام لینا صحابیہ سے ثابت ہے کہ اپنے شوہر کا نام لیا انہوں نے, لیکن بہت سارے ہمارے کلچرز میں, ہمارے جو بہت سارے علاقے ایسے ہیں, قومیں ایسی ہیں جن میں عورت کے لیے شوہر کا نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے. وہ اگر نام لیں گی تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بے ادب ہے. اور ادب کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے؟ عرف سے. اگر یقین نہیں آتا تو آپ یہ دیکھو, ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا کہتے ہیں؟ فرمایا. کسی صحابی نے فرمانے کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا. قالا کا لفظ, قالا کا معنی کہا, عربی میں فرمانا اور کہا یہ الگ الگ نہیں ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی نے کہا. لیکن ہمارے عرف میں یہ کہنا کہ نبی نے کہا, اس کو ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے. ہمارے عرف میں اگر کوئی کہتا ہے عبداللہ بن مسعود نے یوں کہا, عبداللہ بن عمر نے یوں کہا ہے بھائی, تو ہم کہتے ہیں بھائی حضرت لگاؤ. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حضرت لگاؤ, اور بہتر ہے آخر میں رضی اللہ عنہ بھی لگاؤ. کوئی کہ بخاری سے دکھاؤ کہاں حضرت لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی صحابہ کا ادب کرنا تو بخاری مسلم سے ثابت ہے. ادب کا اسٹائل کیا ہوگا یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا, یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی. ہر چیز میں بخاری مسلم کا مطالبہ کرنے جہالت ہے. تو یہ تو شریعت ہمیں بتائے گی کہ شوہر بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کا ادب کرے. ادب کا اسٹائل کیا ہوگا, طریقہ کیا ہوگا, یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی, یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا. یہاں تک آ گئی سمجھ میں؟ تو اتنے بیوقوف ہم نہیں ہیں جتنے آپ ہمیں سمجھتے ہو, ٹھیک ہے نا. ہم نے بھی پڑھی ہے بخاری مسلم الحمدللہ. اور میرے جو استاذ تھے نا شیخ الحدیث, جن سے میں نے 8 سال جن سے اصلاحی تعلق قائم کیا, دن رات ان کی صحبت میں ہم دوزانوں بیٹھ کر صبح و شام ان سے سیکھتے رہے ہیں. انہوں نے 20 سال دارالعلوم کورنگی میں بخاری پڑھائی ہے. نہیں یاری بات, پڑھی نہیں ہے بلکہ پڑھائی ہے. تو کلچر کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اب دیکھو امہات المومنین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتی تھی. کبھی حدیث میں آتا ہے کہ زوجہ نے کہا یا محمد, آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے نہیں لیتی تھی کہ نام لینا ادب کے خلاف, اور وہ چونکہ نبی تھے اور قرآن نے ان کا نام لینے سے منع کیا کہ ایسے مت پکارو جیسے دوستوں کو پکارتے ہو. تو اس سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ بسا اوقات نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے. تو جس قوم میں نہیں سمجھا جائے گا وہ نام لیں, جس قوم میں سمجھا جاتا ہے وہ نام نہ لیں. اور آسان مثال بتاؤں, دیکھو اللہ نے عورت کا جو پردہ عورت پہ فرض کیا ہے, سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا, سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں. سگے بھائی کے سامنے عورت اپنی کلائیاں کھول سکتی ہے, اپنی پنڈلیاں کھول سکتی ہے, یعنی ان کا پردہ نہیں ہے. سر کے بال دکھا سکتی ہے, اس کا پردہ نہیں ہے. لیکن شریف خاندانوں میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے, اور شریعت نے بھی اس کو معیوب سمجھنے پر پابندی نہیں لگائی. کسی بھی اچھے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکی جو ہے نا وہ گھٹنوں تک اسکارف پہن کے بھائی کے سامنے آ کے بیٹھ جائے. اچھے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جوان بیٹی جب باپ کے سامنے بیٹھتی ہے تو سر پہ بولو نا دوپٹہ لیتی ہے, کیونکہ عرف میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. تو ادب کا تعلق کس سے ہے؟ کلچر سے, بہت حد تک کلچر سے ہے, بہت حد تک عرف سے. بعض لوگوں نے یہ بھی نیگیٹو کمنٹس کیے, اشکال کیا ہے کہ اچھا اگر کلچر ہی کو فالو کرنا ہے تو کتنی غلط رسومات ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں, پھر تو وہ سب حلال ہو جائیں گی. تو بھائی شریعت کے خلاف ہونا الگ بات ہے, اگر شریعت نے اس کو غلط قرار دیا ہے پھر ہم اس کو غلط کہیں گے, یا اس کے نتائج غلط نکل رہے ہیں تو بھی غلط کہیں گے. عورت اپنے شوہر کا نام لے یا نہ لے, شریعت نے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں. بھائی لے بھی سکتی ہے اور نہیں بھی لے سکتی. شریعت نے یہ کہا بھائی ادب کرو, کسی قوم میں ادب کے خلاف سمجھا جا رہا ہے تو وہ نام نہ لے, ادب کے خلاف نہیں سمجھا جا رہا تو وہ نام لے, کیونکہ اس میں برا نہیں سمجھا جائے گا اس کو. ہم اس کو اس لیے پروموٹ کرتے ہیں اس کلچر کو, نام لینے والے کو, کہ شریعت میں شوہر کا بہت احترام ہے جو آج کل
ختم. تو ہم کہتے ہیں کچھ تھوڑے بہت تمیز آداب باقی رہ گئے, اس کو تو باقی رہنے دو, اس کی وجہ سے تھوڑا سا شوہر کا احترام رہے گا. یعنی جو نتائج اس پہ جو مرتب ہو رہے ہیں وہ اچھے مرتب ہو رہے ہیں, وہ برے مرتب نہیں ہو رہے, وہ ایسے نتائج مرتب ہو رہے ہیں جو شریعت چاہتی ہے. جیسے شریعت نے ابا کے سامنے بیٹی کو دوپٹہ لینے کا حکم نہیں دیا مگر پابندی بھی نہیں لگائی. تو جب دونوں راستے ہیں تو ہم کہیں گے شریعت کے مزاج سے زیادہ قریب کیا ہے, دوپٹہ لینا یا نہ لینا؟ لینا زیادہ مزاج کے قریب ہے. اس میں باپ کا احترام ہے, حیا ہے, اور شریعت معاشرے میں حیا کو فروغ دینا چاہتی ہے. تو جو چیز حیا کے زیادہ قریب ہوگی اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا, جو حیا سے دور ہوگی اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی, اور اس پر بخاری مسلم کے حوالے مانگنے والے پر جہالت کا فتویٰ لگایا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس پر یہ فتویٰ لگایا جائے گا کہ یہ کیا ہے, پاگل ہے. تو اور بہت ساری چیزیں اس بارے میں. تو جو عورتیں شوہر کا نام لیتی ہیں لیں, میں نے یہ تھوڑی کہا کہ گناہ مل رہا ہے یا ناجائز ہے. ادب, اگر کلچر اس کی اجازت نہیں دیتا تو ادب کیا ہے کہ نام نہ لے. اچھا مجھے یہ بات بتاؤ, بڑے بھائی کا نام لینا, کوئی آپ سے پوچھے کہ بڑا بھائی ہے 10 سال عمر میں آپ سے بڑا ہے, اس کو نام لے کے پکارنا, اگر یہ مسئلہ مجھ سے پوچھا جاتا یا کسی بھی مفتی سے پوچھا جائے گا, وہ کیا کہے گا؟ نام سے پکارنا ادب کے خلاف, بلکہ اس کو بھائی جان کہنا چاہیے, بڑے بھیا کہنا چاہیے. یہی ہے نا. اب آپ کو حدیث میں تو آتا ہے کہ فلاں صحابی نے اپنے بڑے بھائی کا نام لیا ہے. بھائی عربی میں بڑے بھائی کے لیے کوئی بھائی جان جیسا لقب یا اس سے ملتا جلتا کوئی لقب ہمارے علم میں نہیں ہے, وہ تو نام لیتے تھے. اب آپ کہو کہ اس مفتی نے یہ کہا ہے کہ بڑے بھائی کا نام نہ لو, اور اس پر کوئی قرآن و حدیث کی حوالہ اس نے پیش نہیں کیا. یہ سب اندھے مقلد ہیں, یہ صرف اپنی دکانیں چمکانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو قرآن و حدیث بالکل بھی نہیں آتا. الحمدللہ آپ سے زیادہ اچھا آتا ہے اور آپ سے زیادہ اچھا سمجھ بھی سکتے ہیں اس کو. اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو نام سے نہ پکارے, کیونکہ شریعت میں چھوٹے بھائی کو حکم ہے کہ بڑے بھائی کا ادب کرے. کیسے کرے یہ شریعت نے نہیں بتایا. نام لینا بڑے بھائی کا ہمارے عرف میں ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے, بدتمیز سمجھا جاتا ہے. جو اپنے بڑے بھائی کو بولا ستار ذرا ادھر آنا, بات سننا کیا حال ہے, ستار ذرا پانی لے کر آنا, وہ بولے گا میں تیرا بھائی ہوں, تیرے باپ کی جگہ ہوں, تو آپ بولو گے بھائی جان بھیا, یہی کہیں گے نا. اس کے لیے بخاری مسلم کے حوالے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کے لیے اتنے حوالے کی ضرورت ہوگی کہ چھوٹے پر بڑے کا احترام لازم ہے. احترام کا اسٹائل کیا ہوگا یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا, یہ آپ کو بخاری مسلم نہیں بتائے گی, کیونکہ کلچر چینج ہوتا رہتا ہے ہر زمانے کے لحاظ سے. بڑی بہن کو لوگ کیا کہتے ہیں, نام سے پکارتے ہیں یا آپ ہی آپا باجی کہتے ہیں؟ بخاری میں ہے کہیں کہ بڑی بہن کو نام سے نہ پکارو ہے بھائی؟ ارے بھائی کوئی بڑی بہن آپ سے 20 سال عمر میں بڑی ہو, آپ اس کو نام لے کے بلاؤ, بے ادبی ہے نا. آپ کیا بولو گے؟ آپی باجی. جو تمیز, اگر اچھا خاندان ہے بھائی, اگر نہیں ہے تو پھر میں معذرت چاہتا ہوں. اگر پھر آپ یہ بولو گے بخاری کی حوالہ دکھاؤ, اس کا مطلب آپ کے خاندان میں کوئی پرمپرا آپ کی ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی کلچر ہے ہی نہیں. تو بڑے بھائی کو پشتو میں ورورا کہیں گے, ورورا جب بلائیں گے نا ورور. اور اردو میں تو اور بڑے ادب تمیز ہیں. اردو میں تو پہلے تو بہت ہی ہوتا تھا, اب تو شارٹ ہوتا جا رہا ہے. اردو میں تو چھوٹی بیٹی کو دختر کہیں گے نا, وہ شادی کارڈ چھپے ہوئے ہوتے ہیں دیکھیں. اب تو نور چشمی کے علاوہ کوئی لفظ سمجھ میں ہی نہیں آتا. اس میں لکھا ہوتا ہے ہماری نور چشمی دخترے کی شادی فرزند انجمن سے قرار پائی ہے. ٹھیک ہے نا, آدمی کا تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو اردو میں تو اور ہوا کرتا. تو یہ ہر زبان کا کلچر ہے, ہر زبان کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے. دیکھو اردو میں کسی بڑے کو تم سے بات کرو گے بے ادبی ہے, انگلش میں یو کہو گے بے ادبی نہیں ہے. تو ہر زبان کا اپنا کلچر ہے, اس کے حساب سے بات ہوتی ہے. تو ایک اور بات تھی, ہاں رہا یہ مسئلہ کہ اگر کلچر ہی کو فالو کرنا ہے تو کلچر تو بہت جگہوں پہ غلط رہنمائی کرتا ہے, ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو بھائی اگر کلچر شریعت کے خلاف جا رہا ہے, شریعت نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ غلط ہے, پھر کلچر کو فالو نہیں کر سکتے. بعض دفعہ کلچر شریعت کے خلاف نہیں ہوتا, لیکن اس کلچر پہ جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے وہ شریعت کے خلاف ہوتا ہے. مثال کے طور پر بارات کا کھانا, اب بیٹی کی شادی پہ جو کھانا کھلایا جاتا ہے یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے براہ راست. نبی نے کہیں منع نہیں کیا کہ بیٹی کی شادی کرو تو کھانا نہ کھلاؤ, لیکن کہیں ترغیب بھی نہیں دی ہے, بلکہ ولیمہ کیا ہے تو جو لڑکے والے کرتے ہیں. تو ہم بارات کو اس لیے نہیں منع کرتے کہ یہ بدعت ہے, بدعت تو وہ چیز ہوتی ہے جس کو دین سمجھ کے کیا جائے, اس لیے بھی منع نہیں کرتے کہ شریعت نے منع کیا. بھائی شریعت اس بارے میں خاموش ہے.
ہم کہتے ہیں کہ ایسی رسم ہے جس کے بارے میں شریعت خاموش. تو شریعت کسی چیز کے بارے میں اگر خاموش ہو اور وہ آپ کا کلچر ہو, آپ اس کو فالو کریں, کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن اس کو فالو کرنے میں نتائج اگر برے نکل رہے ہیں تو پھر اس کو فالو نہ کریں, کیونکہ بارات کے کھانے کے جو نتائج ہیں وہ کیا ہیں, برے ہیں. بیٹی کی شادی مشکل ہو گئی ہے اور شریعت شادی کو کیا بناتی ہے, آسان. اس کو آسان رکھا ہے شریعت نے, اس لیے ہم اس سے کیا کریں گے, منع کریں گے. تو یہ تمہارے ذمے ہے, بتا رہا ہوں میں تو بیان کر کے بھول جاتا ہوں, پتہ نہیں کوئی ایسا کلپ آتا ہی نہیں مارکیٹ میں, پھر وہ الٹی چیزیں لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ادب یہی ہے کہ خواتین اپنے شوہر کا نام نہ لیں, لے لیں تو بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, نہ لیں تو اچھا ہے, اچھا لگے گا, اچھا کلچر پروموٹ ہوگا کہ بھی شوہر, ان کے ہاں شوہروں سے تمیز سے بات کی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, کتنا اچھا سا بول کے کتنا اچھا محسوس ہو رہا ہے. اگر کوئی یہ ہو کہ یعنی کوئی یہ سن بھی لے کہ ان کے ہاں بیوی اپنے شوہر سے تمیز سے بات کرتی ہے, کہ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, یعنی قیامت کی نشانی لگ رہی ہے آج کل جس اسٹائل میں. پھر بعض نے یہ بھی اصرار کیا کہ شوہر بھی تو بیوی کا نام لے سکتا ہے, تو یہ ایسا ہی ہے جیسے بڑا بھائی جب چھوٹے بھائی کا نام لے سکتا ہے تو چھوٹا بڑے کا نام, بھائی چھوٹے پر لازم ہے کہ وہ بڑے کا احترام کرے, تو شوہر پر لازم نہیں ہے کہ وہ بیوی کا احترام کرے, بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کا احترام. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اچھا پھر کیا ذلیل کرے اس کو, تو ذلیل بھی نہ کرے, عزت دے, لیکن اس درجے کی عزت جتنی شوہر کی ہوتی ہے تو اسلام میں عورت کی اس سے ایک درجہ کم عزت ہے. بیوی کو بھی عزت دینی چاہیے, اس کا بھی احترام کرنا چاہیے, لیکن قرآن کے مطابق عورت کا درجہ شوہر سے ایک درجہ کم ہے. اس میں کیا حکمتیں ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اللہ نے بنا دیا یہ سسٹم. یہ نہیں کہ آپ توہین کرنا شروع کر دیں. میں بار بار بیان میں کہتا ہوں, ہم نے اپنے بزرگوں کو, اپنے علماء کو دیکھا ہے کہ اپنے گھر کی زوجہ کا بہت احترام سے نام لیا کرتے تھے, کوئی حاکمانہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے, اور یہ اسلام نہیں سکھایا ہے. کئی دفعہ میں نے بیان میں بتایا, ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب گھر والوں سے کہتے تھے نا اپنی زوجہ سے کھانا لگا دو, تو یہ نہیں کہتے تھے کھانا لگا دو, کھانا لگوا دو, حالانکہ لگانا انہوں نے ہی ہے, لیکن کہتے تھے ایسا لب و لہجہ جیسے جس سے یہ جھلکے کہ یہ نوکرانی ہے. یہ لب و لہجہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ بیوی آپ کے پیرالل ہے, وہ آپ کی نوکرانی نہیں ہے. اس سے بوٹ پالش کروانا یہ برا کام ہے, بہت سخت. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا اس کے خلاف تھے, تو انہوں نے جتنا احترام کیا ہے نا اپنی زوجات کا, وہ عام پبلک تصور بھی نہیں کر سکتی. لیکن جب وہ کر رہے ہیں تو عورت پر لازم ہے کہ اس کو 2 سے ضرب دے کر اس سے زیادہ احترام کس کا کرے,